میں سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں، کہ دونوں کے معصوم ہونے میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ حضرت صاحب کی بارگاہ کے اندر میرا ایک سوال یہ عرض ہے کہ انبیاء کرام کو ہم جو ہے معصوم کہتے ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں، آپ بچوں کو بھی معصوم کہا جاتا ہے، آپ اپنی رائے یہ دیجیے حضرت صاحب کہ بچوں کو معصوم کہنا کیسا؟ بے شک انبیاء و ملائکہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ معصوم ہے۔ یہ معصوم کی تعریف یہ ہے کہ جو گناہ کر ہی نہ سکے، گناہ پر جو قدرت نہ رکھتا ہو، گناہ جن سے ممکن نہ ہو، تو انبیاء کرام گناہ نہیں کر سکتے، ان سے ممکن نہیں۔ صرف فرشتے بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ اب جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو یقیناً انبیاء کرام فضیلت والے ہیں۔ اب اس کی وجہ مجھے نہیں پتا کہ معصوم میں کیا فرق ہے ان دونوں کے، البتہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو نفس دیا گیا ہے، تو یہ نفس کو مارتے ہیں۔ فرشتے کے پاس نفس ہے ہی نہیں، تو یہ ان کو نفس کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ نفس کو مارنا بہت بڑا جہاد ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ نفس کی وجہ سے ہی ساری دنیا میں افراتفری بچی ہوئی ہے۔ اچھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور بھی کئی امور سر انجام دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، جبکہ ملائکہ کو تو کھانے پینے کی بھی حاجت نہیں ہے، ہماری طرح وہ کھانا نہیں کھاتے۔ تو یوں مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ پر بلند فضیلت ہے عام ملائکہ سے۔ البتہ یہ کہ اب رسول ملائکہ بھی ہیں، اب ان میں کون افضل ہے، یہ انسان انبیاء افضل ہیں یا یہ افضل ہیں کسی سے، یہ اس کی تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے، مفتی صاحب آئیں گے تو پوچھ لیں گے انشاءاللہ۔ البتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً سب انبیاء کرام سے، ساری مخلوق سے، سارے فرشتوں سے افضل ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام کے بعد جو ہے وہ رسول ملائکہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حاملین عرش، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر بتائیں، پہلے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، آخری سب نبی سے صلی آخری، اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل وہ تو ہے نا اولو العزم، پھر حضرت وہ تو سب سے افضل ہیں، تو اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم، پھر دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ انبیاء کرام کے بعد جو ہے وہ رسول ملائکہ، یہ چار مقرر فرشتے، مطلب وہ انبیاء کرام رسول ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء کرام افضل، انسان جو انبیاء کرام ہیں، جی، یہ سب۔ رسول ملائکہ کے بعد حاملین عرش، پھر ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر فاروق اعظم، حاملین عرش کے معنی عرش اٹھانے والے فرشتے، پھر اس ان کے کی بعد بڑی فضیلت۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ، پھر دوسرے خلیفہ فاروق اعظم، پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، پھر چوتھے خلیفہ حیدر کرار، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بچوں کو معصوم کہنے کا بھی پوچھا تھا، تو بچوں کو یہ عرف ہے کہ معصوم بولتے ہیں، معصوم کا معنی پتہ نہیں ہوتا، تو ان معنی کر جو جن میں انبیاء و ملائکہ کے لیے معنی لیے جاتے ہیں، ان معنوں میں تو بچوں کو معصوم نہیں کہا جائے گا، نہ کسی اور بندے کو معصوم کہا جائے گا، لیکن لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں معصوم، آپ معصوم کی بات کرتے ہیں، میں نے تو یہاں تک سنا نامعصوم بچہ ہے، آپ بولو تو صحیح ہے، نامعصوم تو ہے، یعنی یہ معصوم نہیں ہے، تو بچنا اچھا ہے، بچے کو بھی معصوم کہنے سے